انداز بدل بدل کر کہیں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہیں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور کہیں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اور فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، سبحان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مانے پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بات کر رہا، اور یہی تو محفل میلاد کا سب سے بڑا موضوع ہوتا ہے کہ سرکار کی آمد کی بات کی جائے، دنیا کو یہ بتایا جائے کہ محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے، بطن مادر سے پیدا ہوئے، جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، یہ خدا کی شان ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ اس نے کسی سے جنم لیا، یہ شان رب کی ہے۔ ہم میلاد بیان کر کے دنیا والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے آخری پیغمبر ہے، اللہ کے رسول ہے، سید المرسلین ہے۔ آپ معبود نہیں ہیں، آپ کا دعویٰ خدائی کا نہیں ہے، تو میلاد کا بیان عقیدہ توحید کو پختگی عطا کرتا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ حوالہ دینا چاہوں گا۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم ہوئے علامہ عبدالحی لکھنوی، انہوں نے بہت عظیم الشان کتابیں لکھی، بہت بڑے مفتی تھے۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم اثر تھے، ان کا فتاویٰ تو میرے پاس 2 جلدیں کے فتاویٰ کی ہیں، اس میں ایک مقام پہ ایک سوال پیش کیا گیا کہ ہندوستان کے کسی علاقے میں ایک ایسا گروہ پیدا ہوا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے، آپ پیدا نہیں ہوئے، اور یہ سورہ قل هو اللہ احد جیسے اللہ کی شان میں ہے ویسے حضور کی شان میں ہے، ایسی باتیں کی۔ تو اس پر علماء نے آگے حضور کا میلاد کھل کے بیان کرو، دنیا کو بتاؤ محمد رسول اللہ پیدا ہوئے ہیں۔ یہ عقیدہ توحید کا درس دینے کے لیے کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ پھر ایک اور نکتہ ایک اور بات پچھلی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہ جسم سے پاک ذات ہے، وہ کسی جگہ میں ہونے سے پاک ہے۔ تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے، حضور کی شانیں سن کے حیران پریشان نہ ہو
اس سے عقیدہ توحید پہ کوئی زیادہ نہیں پڑتی. حضور اللہ کے بندے ہیں, حضور کو اللہ نے پیدا کیا ہے, اللہ نے کمالات عطا فرمائے. فرمایا کہ وہی لامکاں کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشی ہوئے. وہی لامکاں کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشی ہوئے. وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ پہلی بات میں نے آپ تک پہنچانی چاہیے. بھئی میلاد ہم کیوں مناتے ہیں؟ ایک نقطہ اور میرے ذہن میں میں آپ تک پہنچا دوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمالات بیان کیے ہیں, جتنے بھی کمالات بیان کیے, اور افعال نے کیا فرمایا ہے؟ دع مدعت النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحا فی وحدک. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا, یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, نصارہ نے عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. پھر کہا ثالث و ثلاثہ, عیسیٰ علیہ السلام تین خداؤں میں تیسرے خدا ہیں. قصیدہ بردہ شریف والوں نے کہا جو کچھ بھی یہود نے, نصارہ نے, اہل کتاب نے اپنے پیغمبروں کے لیے کہا, حضور کے لیے وہ نہ کہو. حضور کو نہ خدا کہو نہ خدا کا بیٹا کہو, نہ خدا کہو نہ خدا کا بیٹا کہو. اس کے بعد جو مرضی ہے کہو, جو شان چاہو حضور کی بیان کرو. تم کیا اور تمہارے بیان کی حیثیت کیا ہے؟ جتنا بھی بیان کرو گے اس محبوب کی شان اس سے آگے ہی آگے ہوگی. خدا نہیں کہنا. بند کرو یاد کھڑنے کو یار تسی بھائی ہمارا توجہ فرمائے. دعوت النصارى بھائی نہ کہو جو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا. عیسیٰ علیہ السلام تین خداؤں کے تیسرے, اور کہا اللہ کے بیٹے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نہیں ہے, خدا نہیں ہے, عبادت کے لائق نہیں ہے, سجدوں کے لائق نہیں ہے. سجدہ صرف اللہ کی, عبادت صرف اللہ کی ہے, عبادت اللہ کی ہے, محبت محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. سجدہ نہیں کرنا, عبادت. بس پھر آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. پھر کہا حضور غیب دان ہے, کوئی پریشان نہیں, حاضر و ناظر ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی گھبرانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. کوئی اعتراض کرے گا اللہ نے حضور کو یہ شانیں دی ہیں, ہم اس لیے مانتے ہیں اللہ نے حضور کو یہ مقامات عطا کیے ہیں. ہم حضور کو اللہ نہیں کہتے, اللہ کا شریک نہیں کہتے, اللہ کے برابر کا نہیں کہتے. ہم
حضور کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں اور اللہ کا محبوب مانتے ہیں۔ پھر یہاں اب محبوبیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عقیدہ توحید کیسے سمجھایا، بہت بڑی بات ہے۔ مواعظ میں عام طور پر یہ بات آپ نہیں سنتے۔ ایک عجیب نقطہ ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں بڑی محفلوں کے لیے تو زیادہ نعروں والی محفلوں کے لیے نقطے بچا کے رکھنے کا قائل میں کوئی نہیں۔ جو سننے کے لیے آ گئے ان کی محبت ہے، ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی ایسا عشق والا ہو کہ اس کے عشق کے صدقے میری حاضری قبول ہو جائے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ قرآن پاک نے بیان کیا جب فرعون سمندر میں ڈوب مرا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم مصر سے نکلتی ہے، آگے آ جاتا ہے سمندر۔ بڑے لوگوں کو مغالتا ہے نا، دریائے نیل نہیں، سمندر ہے، سمندر سے گزرے تھے۔ نیل تو مصر کے اندر ہے، یہ تو مصر سے باہر آ رہے ہیں۔ مصر سے نکل آئے، رات کے وقت نکلے تھے۔ جب صبح کے وقت فرعون والے اٹھے، دیکھا بنی اسرائیل تو ہمارے غلام تو بھاگ گئے ہیں، انہوں نے پیچھا کیا۔ اب پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، آگے سمندر آ گیا، سمندر آگے آ گیا۔ قوم پریشان ہوئی کہ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، ہم تو پھنس گئے، آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے، جائیں تو کہاں جائیں، کریں تو کیا کریں۔ فرمایا لیکن بڑی عجیب قوم تھی، مجھے تو غوث پاک کا بھی ساتھ نصیب ہو جائے تو مجھے ان سمندروں کی پرواہ کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میرے لیے خواجہ احمد مہروی کا کرم بھی کافی ہے، وہ بھی میرے لیے کافی ہے۔ وہ کیسی قوم ہے کہ اللہ کا پیغمبر ساتھ ہے، دو پیغمبر، اور کتنا بڑا معجزہ دیکھا۔ سمندر پہ آئے، میں فکر نہ کرو، انما یا ربی سیادین، میرے ساتھ میرا رب ہے، مجھے راستہ دے گا۔ عصا مارا، سمندر پھٹ گیا، 12 راستے بن گئے، ہر قبیلہ اپنے راستے سے گزر رہا ہے۔ اب پانی کے یوں تودے بن گئے جیسے برف ہوتی ہے، تھا وہ پانی، ایسے کھڑا ہو گیا پانی، ایک دوسرے کو آر پار دیکھ بھی رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، گزر رہے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھا، پار آ گئے، فرعون غرق ہو گیا، اس کی فوجیں، اس کے لشکر ڈوب مرے۔ تو یہاں تک کہ چلتے چلتے ایک مقام پہ پہنچے تو دیکھا کہ لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، بت پرستی کر رہے ہیں۔ دیکھو کتنی عجیب قوم ہے۔ کہنے لگے اے موسیٰ اجعل لنا الہن کما لہم آلہہ، کہ آپ کا تو جو خدا نظر ہی نہیں آتا، ہمارے لیے بھی ایسا کوئی خدا بنا دو جیسے خدا ان بت پرستوں کے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کتنا بڑا معجزہ دے کے آئے، اللہ کا پیغمبر ساتھ ہے، کلیم اللہ ساتھ ہے، اسی پیغمبر سے کہہ رہے ہیں اجعل لنا الہن کما لہم آلہہ، ہمارے لیے ایسا خدا بنا، ایسے خدا بنا دو جیسے خدا ان بت پرستوں کے ہیں۔ یہ مطالبہ انہوں نے کیا، جتنے معجزات دیکھے۔ اب آپ یہاں 1450 سال بعد، حضور کے بعد 1450 سال بعد، کیا تصور بھی کر سکتے ہو کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے ہم کسی بت کو سجدہ کریں؟ تصور بھی کر سکتے ہو
ارے ہم اس تصور پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ حضور سے بڑا اللہ ہے، اب وہ کون ہو حضور کے علاوہ جس کی ہم اتنی تعظیم کریں؟ ہم تو کسی اور کو سجدے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ 1450 سال گزر گئے، اب بھی عقیدہ توحید اتنا پختہ ہے، اس کا کیا راز ہے؟ جی میں نے عرض کیا تھا، میں آپ کو نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ جس شے کی دنیا والوں نے پوجا کی، جس شے کی دنیا والوں نے پوجا کی، آگ کی پوجا کی گئی، پانی کی پوجا کی گئی، سورج چاند ستاروں کی پوجا کی گئی، جنات شیاطین کی پوجا کی گئی، مظاہر کی پرستش انسانوں نے کی، سورج کو لوگوں نے سجدہ کیا۔ یہ سب سے بڑا خدا ہے، اس کو وہ کہتے ہیں سن گاڈ ہے، یہ سب سے بڑا خدا، زیس سب سے بڑا خدا ہے۔ اب دیکھیں عقیدہ توحید کیسے سمجھاتے ہیں حضور۔ لوگوں نے چاند کو سجدہ کیا، دیکھو حضور کیسے عقیدہ سمجھاتے ہیں توحید کا۔ لوگوں نے ستارہ پرستی کی، حضور نے بتایا ستارے خدا نہیں ہے، سورج خدا نہیں ہے، چاند خدا نہیں ہے، یہ آگ خدا نہیں ہے، یہ پانی خدا نہیں ہے۔ کیا حضور نے صرف لیکچر دیا، صرف واز کیا؟ صرف واز نہیں کیا۔ دنیا والوں تم کہتے ہو چاند خدا ہے، عرب میں کئی قبائل ایسے تھے ستارہ پرستی کرنے والے، چاند سورج کی پوجا کرنے والے، یا تم ان کو خدا سمجھتے ہو؟ دیکھو ذرا، دیکھو ذرا، میں تمہارے خدا کا کیا حشر کرنے لگا ہوں۔ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک جبل حرا کے اس طرف، ایک اس طرف۔ فرمایا تم اس کو خدا سمجھتے ہو؟ دیکھو تمہارے خدا کے ساتھ میں نے کیا کیا۔ اب سورج ڈوب گیا، خیبر سے واپسی کا سفر ہے، مقام صحابہ قافلہ رکا ہے، رسول کائنات نے مولا کائنات کسی کام کے لیے بھیج دیا، علی چلے گئے، در نماز کے عصر کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز کا وقت ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھا دی، سورج اب ڈوب رہا ہے، علی ابھی فارغ نہیں، ابھی آئے نہیں، سورج ڈوب رہا ہے، ڈوب رہا ہے، سورج ڈوب گیا، علی لوٹ کے آئے، گئے تھے رسول اللہ کے حکم پر، سرکار کے حکم پر گئے تھے، نماز عصر قضا ہو گئی، تو سرکار نے فرمایا علی یہ بتاؤ قضا پڑھنا چاہتے ہو کہ ادا پڑھنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جب آپ ہیں تو پھر قضا کیوں پڑھوں، آپ ہیں تو پھر میں تو ادا ہی پڑھوں گا۔ اب سورج لوٹا کے دنیا کو دکھایا، سورج پلٹ آیا، سورج پلٹ آیا، یہاں تک آپ نے سن رکھا۔ جو میں نکتہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، سورج پابندی نہیں کرتا، کسی کی پابندی نہیں کرتا،
ذرا سستی کرو، خاص تو دن چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، سستی کرو، نماز اثر خطرے میں پڑ جائے گی۔ ہر کوئی دوڑتا ہے میں مسجد کی طرف بھی نماز ادا کر لوں، جماعت سے رہ گیا تو جلدی سے پڑھ لوں، جہاں موقع ملے پڑھ لوں۔ تو سورج نے انتظار میرا کوئی نہیں کرنا، کہ سورج کسی کا انتظار نہیں کرتا، لیکن آج تو سورج لوٹا ہے علی کے لیے۔ اب علی کی مرضی ہے، وہ تیمم کر کے پڑھے تو اس کی مرضی، وہ وضو کر کے پڑھے تو اس کی مرضی، وہ غسل کر کے پڑھے تو اس کی مرضی۔ اب وہ کہے میں یہاں نہیں پڑھوں گا، میں مدینہ میں پہنچیں گے تب پڑھوں گا، تو علی کی مرضی۔ سبحان اللہ۔ اب سورج پابند ہے، یہ لوٹا ہی علی کی نماز کے لیے ہے۔ اب جب تک علی نماز نہ پڑھے سورج ڈوبنے والا نہیں ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ درس توحید دے رہے ہیں دنیا کو۔ دنیا والوں تم اس کو خدا سمجھتے ہو، یہ تو ہمارا پابند ہے، یہ تو ہمارا پابند ہے۔ تو جو پابند ہوتا ہے کسی کا وہ خدا نہیں ہوتا۔ یہ دکھا کر کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ اب صحابہ نے دیکھا کہ جس کے حکم پر سورج اور چاند چلتے ہیں، جس کے اشاروں پر چاند رقص کرتا ہے، جس کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے آ جاتا ہے، جس کا اذن ہو جائے آگ نہ جلائے۔ فیض جلیل خلیل سے پوچھو، آگ میں پاؤں کھلاتے یہ ہے۔ اتنی قدرتوں والا کہ زمین پر ہے سرکار نمازیں کسوف پڑھا رہے ہیں، سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے ہیں، حضور نے ہاتھ لمبا کیا، بخاری میں ہے، ہاتھ لمبا کیا پھر کھینچ لیا، نماز مکمل ہوئی، سورج گرہن کی نماز، سوال کیا گیا حضور یہ آپ نے ہاتھ بڑھا پھر کھینچا، فرمایا نماز پڑھاتے پڑھاتے میں نے جنت کو دیکھا، مجھے جنت کے میوے نظر آئے، میں نے چاہا جنت کے انگوروں کا ایک گچھا تمہارے لیے توڑ کے لے آؤں، اگر میں توڑ کے لے آتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، اس نے ختم نہیں ہونا تھا۔ سبحان اللہ۔ اتنی قدرتوں والا صحابہ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی بخاری شریف میں ہے، فرمایا کہ ما بین بیتی و منبر من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی بینی الانظر الیہ الان، فرمایا میرا منبر حوض کوثر کے اوپر ہے اور اب میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی بخاری شریف ہے۔ اب اتنی قدرتوں والا ہے اور کہتا ہے بھئی میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے سجدہ نہیں کرنا۔ اونٹ آیا سرکار کے پاؤں پہ، اونٹ نے سجدہ کیا، صحابہ نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ یہ جانور ہو کر آپ کا اتنا حق پہچانتا ہے، ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں؟ فرمایا نہیں، اگر میں سجدے کی اجازت دیتا میں عورت کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اجازت نہیں ہے، سجدہ اللہ ہی کو کرنا ہے۔ اب اتنی قدرتوں والا نبی جس کا حکم زمین پہ بھی نافذ ہوتا ہے، آسمانوں میں بھی نافذ ہوتا ہے، جس کے اشارے پر جانور بولتے بے زبان بولتے، جس کے اشارے پر پتھر بولتے، جس کے اشارے سے چاند شک ہو جاتا ہے، جس کو حکم پر ڈوبا ہوا سورج لوٹ کے آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کا بندہ اور نبی ہوں۔ واہ واہ۔ عقیدہ توحید یوں دلوں میں راسخ ہوا، ایسا راسخ ہوا کہ اس امت میں کوئی بت کو سجدہ نہیں کرتا۔ ہم برداشت سجدہ کوئی بات تو کرے، ہم سے تو یہ بات برداشت ہی نہیں ہوتی۔ بھئی جب رسول اللہ کو سجدہ نہیں کرتے،
اللہ کے سوا ہم رسول اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تو اور کون ہے جسے ہم سجدہ کریں؟ ہم تو کسی کو برداشت نہیں کر سکتے، شرک کیسے کریں گے؟ تو یہ عقیدہ توحید ہمیں محمد رسول اللہ نے سمجھایا ہے۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نکتہ وروں سے وہ راز ایک کمری و کملی والے نے سمجھا دیا چند اشاروں سے۔ یار ان کی ہر ایک صفت جب کہ ہے اعجاز نصیب۔ میں بیان ختم کرنے لگا اس لیے میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں۔ یہ بیان ختم ہونے میں نہیں آتا، حضور کے کمالات، حضور کی شانیں یہ ختم ہونے میں نہیں آتی۔ تو پیر صاحب نے کیا خوب ارشاد فرمایا، ان کی ہر ایک صفت جب کہ ہے اعجاز نصیر، نعت گوئی کے بھی انداز نرالے۔ سبحان اللہ۔ اس محبوب کی ہر بات نرالی، اور اللہ ہمیں اس محبوب کی غلامی میں زندہ اسی پر موت آئے اور قیامت کے دن حضور کے غلاموں کے ساتھ حشر نصیب۔ وآخر دعوانا